پھر یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، خاص طور پر کچھ پیشاور خطیب ہوتے ہیں، بازاری خطیب ہوتے ہیں، وہ ایسی ایسی کہانیاں، جھوٹے قصے وہ آپ کو سنائیں گے اور آپ کہیں گے سبحان اللہ، آپ نعرے بھی لگائیں گے، حالانکہ ان قصوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ربیع الاول کے حوالے سے وہ ایک قول سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو ربیع الاول شریف کی تعظیم کرے گا گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ ہم نے فرمایا کہ جو محفل میلاد پر 1 درہم خرچ کرے گا گویا اس نے بدر و حنین میں شرکت کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول یہ منسوب کیا جاتا ہے، یہ جھوٹے اقوال جو ہیں ان کو ان نفوس قدسیہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، آپ بے شمار خطباء کو سنیں گے، خاص طور پر کچھ پیشاور خطیب ہوتے ہیں، بازاری خطیب ہوتے ہیں، وہ ایسی ایسی کہانیاں، جھوٹے قصے وہ آپ کو سنائیں گے اور آپ کہیں گے سبحان اللہ، آپ نعرے بھی لگائیں گے، حالانکہ ان قصوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور میں نے یہ سنا ہے، کئی خطیبوں سے سنا ہے، نامور خطیبوں سے سنا ہے، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ربیع الاول کے حوالے سے وہ ایک قول سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے یہ فرمایا، جو محفل میلاد پر 1 درہم خرچ کرے گا کل قیامت کے دن وہ جنت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، حالانکہ سیدنا صدیق اکبر کا ایسا کوئی قول بھی موجود نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے متعلق کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ جو ربیع الاول شریف کی تعظیم کرے گا گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا، حالانکہ آپ کا ایسا قول کوئی بھی نہیں ہے، یہ جھوٹا قصہ، جھوٹا قول یہ آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تاجدار سخاوت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے قول کہ آپ نے فرمایا کہ جو محفل میلاد پر 1 درہم خرچ کرے گا گویا اس نے بدر و حنین میں شرکت کی، یعنی غزوہ بدر میں اس نے شرکت کی۔ ایسا کوئی قول بھی آپ کا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ جس نے ماہ میلاد النبی، ماہ ربیع الاول کی تعظیم کی، وہ ایمان کی دولت ساتھ لے کر جائے گا اور کل قیامت کے دن بغیر حساب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایسا بھی آپ کا کوئی قول نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹے اقوال جو ہیں ان کو ان نفوس قدسیہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی حدیث ہو تو بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ علم کی گٹھری ہے، یہ صحابہ میں مفتی تھے، آپ کو جب کوئی کہتا کہ ہمیں نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان سنائے، حدیث سنائے، تو جس وقت آپ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ابھی اتنا جملہ کہتے آپ کے گلے کی یہ رگیں پھول جاتی۔ جب وجہ پوچھی گئی آپ فرماتے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے اس سے ایک لفظ بھی کوئی مجھ سے آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کہتا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث سنائیں تو آپ فرماتے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں سناؤں، اس سے کہ کوئی لفظ مجھ سے آگے پیچھے ہو جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ میں آسمان سے گر کر مر جاؤں، لیکن نبی علیہ السلام کے حدیث کا کوئی لفظ مجھ سے آگے پیچھے نہ ہو۔ یعنی اتنا اہتمام کرتے صحابہ کرام، اتنا خوف رکھتے کہ نبی علیہ السلام کو کوئی فرمان ایسا جو فرمان نہ ہو ہم اس کو فرمان کہہ دیں، کتنا ڈرتے تھے۔ لیکن آج کے پیشاور خطیب بغیر تحقیق کیے ایسے جناب وہ قصے کہانیاں لوگوں کو سنائیں گے، اور کئی عرصے سے سناتے آ رہے ہیں کہ اتنا لوگوں کے ذہن میں یہ پکا ہو گیا، جھوٹے قصے کہانیاں موضوع حدیثیں پکی ہو گئیں کہ آج اگر ان کی نشاندہی کی جائے تو لوگ کہتے ہیں لو جی یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آج آپ نے آ کے جناب نئی تحقیق پیش کر دی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، حدیث کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، ان میں کمزور جو قسم ہے وہ ضعیف ہے، ضعیف حدیث کی پھر آگے قسمیں ہیں، 15 سے زیادہ قسمیں ہیں، ان میں سب سے بدترین جو قسم ہے وہ موضوع حدیث ہے۔ موضوع حدیث کو بعض محدثین نے حدیث کے زمرے میں بھی نہیں لیا۔ موضوع حدیث
اور متروک حدیث، یہ دو قسمیں ایسی ہیں کہ اس پر اتفاق ہے کہ یہ بالکل مردود ہیں، ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اصول حدیث کا علم اگر کسی نے پڑھا ہوگا تو وہ جانچ پڑتال کر سکتا ہے۔ علم باصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد، کس کو رد کرنا ہے، کس کو قبول کرنا ہے، کس متن کو لینا ہے، کس سند کو لینا ہے، یہ اصول حدیث کا علم پڑھا ہوگا تو پتہ ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا تو جو قصے کہانیاں سامنے آئیں گی، بازاری کتابوں میں آئیں گی، وہ پڑھتے چلے جائیں گے اور موضوع حدیثیں لوگوں کو سناتے رہیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ بڑا ایک نازک مرحلہ ہے۔